محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج آپ کی پیش خدمت ہے قوم سبا کا واقعہ۔ پہلے سرسار کی ایک قوم جس سے قوم سبا بھی کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ ان پر عذاب نازل ہونے کے بعد الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے خنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاندار اور عظمت والی حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد و خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کی روٹیاں وافر مقدار میں بناتے تھے اور ان کو ضائع کرتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے اور ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بنا دیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور آپ لوگوں پر عذاب نازل فرمائے اور تم سے یہ اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کا لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا۔ قحط اس قدر نازل ہوا کہ جو کچھ ان کے پاس موجود تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ بنا رکھا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے بھی صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ قحط اور بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ طور پر آ رہا تھا، لیکن اس دریا کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی وجہ سے کہ جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا تو پھر ان پر عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند متعارف کیا ہوا تھا۔ اس پہاڑ کی چاروں طرف سے اور دوسرے پہاڑوں سے بھی سارا پانی اس وافر مقدار میں یہاں پر اکٹھا ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی، اور ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ فروٹ سے بھر جاتی، اور آپس میں جڑے ہوئے اس قدر پھل تھے کہ درمیان سے گزرنا بھی مشکل تھا، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود آ چکا تھا۔ ان میں سے کچھ صاحب اقتدار لوگوں نے کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک
التماس کیا کہ جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دیں تاکہ جو لوگ غریب ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ سفر نہ کر سکے۔ یہ ان کی خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو۔ اس کمزورانہ اور بزدلانہ خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معارف نامی بند کی دیوار پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں بہت زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس سے تمام دیہاتی آبادی، مال مویشی، بازار، باغات اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور ان کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ ان کے لیے صرف کچھ جھاڑیاں بچی اور خوشحال پرندے بھی وہاں سے کوچ کر گئے۔ جب کہ ان پر عذاب نازل ہوا تو اس کے بعد ان کے کھنڈرات میں الوؤں اور کووں نے اپنا بسیرا کر دیا۔ تو یہ تھی قوم سبا کی کہانی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے عذاب نازل کیا تھا۔ سب دوستوں سے التماس ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔